بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد میرے عزیزو، آج کا عنوان ہے، جیسے کہ پہلے میں نے بتا دیا کہ وقت کی حفاظت کی اہمیت، یعنی اسلام میں کس قدر اہم ہے وقت کو صحیح طرح گزارنا. میں کچھ آیات اور احادیث کی روشنی میں عرض کروں گا تو آپ حضرات کو اندازہ ہوگا، مگر اس کی عام طور پر ہمارے یہاں قدر نہیں کی جاتی. جب خالی وقت ہو تو اسے ایسے گزارتے ہیں، کہتے ہیں کہ بور ہو رہا ہوں چلو کچھ کر لیں، خالی ہوں کوئی کام نہیں ہے تو پڑے پڑے فجر کے بعد سے سو رہے ہیں، پتہ چلا ظہر تک سو رہے. میرے عزیزوں، بہت قیمتی ہے وقت کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا، اس کو صحیح گزارنا. اور چونکہ یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرہ، تو مدینہ شریف سے ہمارے ایک احباب، دوست، محبین، متعلقین میں سے ہیں، انہوں نے یہ درخواست کی کہ آج کے اگر ممکن ہو تو وقت کی اہمیت اور اس کے حفاظت پر، کیونکہ ہم لوگ وقت بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں، یعنی عام طور سے ایک مزاج ہے لوگوں کا. تو بہرحال میرا جی چاہا کہ چلو اس عنوان سے کچھ باتیں کر لیتا ہوں. میرے عزیز و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں روشنی کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے اور حدیث شریف سے ملے گی. تو کچھ ارشادات، کچھ آیتیں آپ کو بتاتا ہوں، اور غور کرو اور پھر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ہم ڈالیں، اس کے ایک ایسا نظام الاوقات ترتیب دیں. نظام الاوقات کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اکثریت بہت کم اس دھوکے سے نکل کر صحیح طور پر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. الصحت والفراغ، صحت اور فراغ. جو فارغ وقت ہے، ایک جوان لڑکا ہے اور اس کے ابا ماشاءاللہ دولت مند، صحیح ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہیں، جی لاک ڈاؤن میں پڑا ہوا ہے، اب سیل فون پہ کھیل رہا ہے اور وقت برباد کر رہا ہے. ورنہ اس کو اگر کوئی پوچھو تیرا کوئی مشغلہ نہیں ہے، تجھے کچھ کمانا نہیں ہے، تجھے کچھ کرنا نہیں ہے، خالی پڑے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ نے فراغت کا معاش تمہیں دیا، آسانی سے تمہیں کھانا پینا مل رہا ہے، تو 24 گھنٹے کو اللہ کی عبادت میں گزارو میرے بھائی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سن لیجئے غور سے، یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے نا، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ اوقات، زندگی کہیں کا نام ہے یہی، یہ اوقات ان کا نام زندگی ہے، انہی کا نام زندگی ہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا. یہ جو تیری زندگی ہے، یہ چند سانسوں کا نام ہے، گنتی کے سانس، گنتی کے انفاس تعد، لا تعد نہیں ہے. جی ہاں، جس دن یہ گنتی کے سانس میرے عزیزوں پورے ہوئے، کروڑ روپیہ دے دینا ملک الموت کو اور کہنا کہ مجھے صرف ایک ہفتہ اور ایک دن دے دو، لے کے دیکھنا. سب سے زیادہ، میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، مجھے جو سب سے زیادہ کھلتا اور رنج ہوتا اور صدمہ ہوتا وہ اسی پر ہوتا ہے، وقت کو ضائع کرنے پر. ہمارے ہاں تو آج کل ایسے طریقے اور اسباب وقت کو ضائع کرنے کے ہیں، میاں کے ذہن بھی نہیں جاتا کسی کا. غسل خانے میں مغربی ملکوں میں جو میں اپنے نظارے دیکھتا ہوں، اور خلیجی مغربی ملک کے ایک طرز پر مغرب کا کلچر اور تہذیب ہے، اسی پہ جی رہے ہیں آج کل. باتھ روم میں اور غسل خانے میں جب گھسے تو پتہ چلا گھنٹہ خرچ کر دیا. ارے اللہ کے بندو، یہ تو ضرورت کے بقدر مختصر غسل، چلو ہفتے میں ایک مرتبہ غسل کیا، غسل اجمالی اور تفصیلی، تو غسل تفصیلی چلو کچھ وقت خرچ ہوا، غسل اجمالی جو روزانہ پتہ چلا گھنٹہ ختم، جیسے وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں، آدھا گھنٹہ ختم. ایسے ہمارے ہاں انداز اور طور طریقے جینے کے ہیں کہ ہماری عمر اس طرح کھائی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ الوقت کالسیف، یہ مقولہ ہے کہ وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، تم اسے کاٹو تو کاٹو، نہیں تو وہ تمہیں کاٹے گا. ایسے خالی بیٹھے ہو، جی پتہ چلا شام کو اداس اور افسوس کے ساتھ دن پورا ہوا کہ آج میرا وقت کیسے گزر گئے. یہ کوئی ٹھہرنے والی چیز نہیں ہے. ایک اللہ والے، ایک بزرگ، ایک اللہ والے ایک دکان پہ پہنچے،
وہ دکان برف کی دکان تھی، برف. تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اس برف کی دکان پر جب میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا تو مجھے بڑا سبق ملا اور عبرت ہوئی، اور مجھے سورہ عصر یاد آ گئی. والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ کیا راز ہے؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں مجھے یاد آ گئی سورہ عصر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ برف والا آرام سے بیٹھا رہے گا اور فر تیزی کے ساتھ، چاق و چوبندی کے ساتھ اس برف کو نہیں بیچے گا، وہ گھل کے سارا سرمایہ ختم. میرے عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں اور دین کی نسبت پر محبت رکھنے والوں اور دینی باتیں سننے والوں، یاد رکھنا یہ زندگی، اس کے لمحات، اس کی یہ گھڑیاں، یہ ہماری پوری زندگی دراصل ہے کیا؟ یہی گھڑیاں اور لمحات اور ساعات سے گھنٹے اور گھنٹوں سے دن اور دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے اور مہینوں سے سال اور سال کی ملی ہوئی ہماری زندگی. 50 سال ہو گئی، 60 سال ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی. تو جو لمحہ، جو سانس جی گزر رہا ہے، زندگی کا ایک حصہ گویا کہ ختم ہو. سرمایہ ہمیں اللہ نے ایک سرمایہ دیا ہے. جیسے کسی کے پاس 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ ہیں، لو یہ پیسہ، اس سے کاروبار کرو. میرے پیاروں، میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ عز و جل نے یہ وقت بہت قیمتی سرمایہ دیا ہے. اس سے ہم گولڈ اور سونا کیا بیچتا ہے اس کے سامنے؟ قیمتی سے قیمتی اس کو بنا کر اور جنت کے محلات لے سکتے ہیں. کل الناس یغدو، جو میں بول رہا ہوں یہ نہ سمجھنا اپنی طرف سے، روایت سن لو، حدیث صحیح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل الناس یغدو، سب لوگ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، سب صبح کرتے ہیں. فبائع نفسہ فمعتقہ او موبقہ، سب لوگ اٹھ کر صبح کرتے ہیں. اب دو کیٹیگری اور 2 قسم کے لوگ پھر آگے تقسیم ہو جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کا یہ سرمایہ تجارت پر لگاتے ہیں اور کامیابی کی راہ طے کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے کو آزاد کرا لیتے ہیں جہنم سے. اور بعض وہ ہیں جو موبق، ہلاک کر دینے والے ہوتے ہیں. صحیح رخ پر اگر زندگی کے اوقات لگے، عبادت میں لگے، تقوی میں لگے، نیکیوں میں لگے، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں لگے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے میں لگے، والدین کی خدمت میں لگے. کچھ لوگ دین صرف سمجھتے ہیں تسبیح لے کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کو اور قرآن پڑھنے کو. میں اپنے بیانوں میں پورے رمضان میں بتا رہا ہوں، خالی دین یہ نہیں میرے عزیزوں اور دوستوں اور بھائیوں، مخلوق کو کی راحت رسانی یہ تو بہت بڑی عبادت ہے اسلام میں. کسی دن اس پر انشاءاللہ مستقل بیان کروں گا. بہرحال آج وقت کو مجھے خاص سمجھانا ہے جس کے بارے میں ہم میں بہت غفلت ہے، بہت غفلت. اسی لیے حضرت شیخ الاسلام وقت حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی خدمت میں جب میں حضرت کے ہاں جاتا تھا تو تقریباً ہر سال جاتے تھے ہم، 2-4 منٹ کے لیے حضرت سے ملاقات ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ میں نے یہی درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت. یہ نصیحت حضرت نے فرمائی. کیا فرمایا؟ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں بھائی، انہیں تول کر اور ڈھنگ سے صحیح جگہ میں اللہ کی رضا کے کاموں میں لگاؤ. یہ ایک بار گئے، ختم ہوئے، دوبارہ نہیں لوٹتے. زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، انہیں تول کر اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر لیں. اور یہی میرے سیل فون، میرے واٹس ایپ کا جو کونے میں جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو پروفائل، بہرحال مجھے علم نہیں ہے لیکن یہ میرے واٹس ایپ میں بھی میں نے یہی لگایا ہے. اسی لیے لگایا کہ وقت کا ضیاع سے، تاکہ سامنے نصیحت رہے اور دل پر جا کے ایک چوٹ لگتی رہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم وقت کی حفاظت. ڈاکٹر عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا ابھی کچھ دنوں پہلے کسی نے مجھے بھیجا، میں ہل گیا اور بہت لطف آیا. آپ حضرات کو سناتا ہوں اور لفظ سن لو. کیا لکھا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمہ اللہ اپنی اخیر عمر کی اخیر مجلس میں یوں ارشاد فرما رہے ہیں، میری ساری عمر کا تجربہ اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد کہتا ہوں. سنیے، بہت بڑے عالم تھے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کو 2-3 کتابوں میں ایسا سمایا، ایسا شاندار طریقے سے جمع کیا ہے، اور پھر
یعنی شیخ الاسلام وقت مفتی تقی جیسے شخص کے شیخ، بہرحال بہت ہی صاحب فیض اور صاحب دل، خیر فرماتے ہیں میری ساری عمر کا تجربہ اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد کہتا ہوں اس چیز کو جان لینا، سمجھ لینا، یہی خلاصہ ہے شریعت کا، طریقت کا، تصوف کا، اور وہ ہے وقت، اور وہ ہے وقت۔ جس نے وقت کی قدر کر لی اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، جس نے وقت کی قدر کر لی اس نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ اللہ تعالی کا جن پر فضل خاص ہوتا ہے انہیں تحفظ اوقات کی توفیق دیتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ، بالکل یہ ہمارے اکابر اور اسلاف، کیا بتاؤں آپ کو، ہم لوگ آج کل اکثر اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھتے نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کا حال دیکھو، چپل ایک مرتبہ ٹوٹ گئے طالب علمی کے زمانے میں تو 3 4 4.5 مہینے تک کہتے ہیں مجھے چپل خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مسجد سے درسگاہ، درسگاہ سے حجرہ، حجرہ سے درسگاہ، درسگاہ سے مسجد، یعنی ادھر ادھر چکر کاٹنے اور وقت ضائع کرنے کا میرے پاس وہی نہیں تھا۔ بازار میں گھومے، ادھر گھومے، ادھر گھومے۔ میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ چند سال دارالعلوم دیوبند میں پڑھے، فرماتے تھے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے ان چند سالوں میں 2 مرتبہ صرف بازار کی طرف جانے کی نوبت آئی، 2 مرتبہ۔ کیوں؟ تحفظ اوقات۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمت اللہ علیہ سال بھر پڑھتے، جب پڑھنے کے زمانے میں طالب علمی کے تو جو خطوط آتے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے ایک باکس میں، ایک مٹکے میں، ڈبے میں، جہے میں بھی رکھ لیتے تھے۔ سال ختم ہونے پر کھول کے بعد کو پڑھ رہے ہیں تو چہرے پر آثار خوشی ہیں، بعد کو پڑھتے ہیں چہرے پر آثار غم ہیں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، کیا تھا یہ؟ جب پوچھا کسی سائل نے تو کہا اگر میں درمیانے سال میں کھولتا، دیکھو سنو، غور سے سنو میری بات، یہ جو آج کل ہم میسیجز بھیج رہے ہیں، سن رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا تو اچھی ہوگی اور یا تو غلط، خراب ہوگی، بتاؤ کہ دونوں کی دونوں طبیعت پر اور دل پر اثر انداز ہوگی کہ نہیں؟ اور اس کے اثرات سے معمولات اور توجہ اللہ اور جو ہمارا نظام تھا زندگی کا اس میں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ خوشی میں بھی اثر ہے اور غم میں بھی اثر ہے، خوشی کی خبر میں بھی اثر ہے، غم کی خبر میں بھی اثر ہے۔ بہرحال یہ ہمارے اکابر، حضرت شیخ کا ایک زمانہ ایسا ہوا کہ کھا رہے ہیں اور بہن منہ میں لقمہ دے رہی ہے اور خود کتاب پر نظر ہے، خود کتاب پر لگے ہوئے ہیں۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ کتنے تقریباً 45 سال، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی بہت بڑے انسان گزرے، 39 یا 49 غالباً 39 سال، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ 49 سال تقریباً، یہ قریبی 1 آدھ سال اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی عمر ہے۔ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ 57-58 سال، اور کیا کچھ کر گئے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ کی جو تعلیمات منظر عام پر آئی اور مواعظ و ملفوظات میں نے بچپن میں سنا کسی سے، فرماتے تھے کوئی ایک عالم تھے قاسمی دیوبند کے، اگر ان کی تمام تصنیفات و تالیفات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اور دنوں کے حساب پر تقسیم کیا جائے تو 60 صفحے تقریباً ایک دن میں حضرت نے لکھے۔ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ اگر دنوں پر تقسیم کیے جائیں تو 3-4 کاپی نوٹ بک پوری ایک دن میں لکھی۔ کون سا زمانہ؟ ٹائپنگ کا نہیں، کمپیوٹر کا نہیں، ہاتھ سے لکھنے کا۔ یہ اوقات کی حفاظت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبور فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، واللہ کہہ رہا ہوں سچ فرمایا ہے صدقہ نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل سچ فرمایا۔ جوان ہے، جوانی کا زمانہ ہے، شوہر بیوی ہیں اکیلے یا ایک بچہ ہے، اب دیکھ رہے ہیں کوئی خاص مشغولی نہیں ہے، سونا، کھانا، پینا، چیزیں خریدنا، بازاروں میں شاپنگ کرنا اور گھر کے اندر چیزوں کو بڑھانا۔ باتوں میں بات آئی تو آج ایک بات عرض کروں، سنو، شاید کئی بیانات میں نے نقل کی ہے لیکن اس ضمن میں اس کو نقل کرنا اچھا ہے۔ پوری مغربی تہذیب کی بنیادیں 4 چیزوں پر کھڑی ہے، چار اس کے پلر اور ستون ہیں۔ جی، نمبر 1
بے حیائی اور ننگاپن۔ نمبر 2 تعیش و تکلف سے بھری ہوئی زندگی۔ نمبر 3 اسراف اور فضول خرچی ہر سمت میں۔ اور نمبر 4 مباحات کی کثرت۔ مباحات یہ ایک لفظ ہے، یعنی مطلب حرام تو نہیں ہے، جائز ہے تو جائز ہے کہ گھر میں اتنا بڑا گھر لے لو، اتنے کٹن اور پردے لٹکا لو، اتنے میچنگ کلر کے صوفے اور الماریاں اور برتن لے لو، اتنے میچنگ کلر کی گاڑی بھی اور جوتے بھی اور وہ بھی، اور اس کے لیے رمضان کا آخری عشرہ ہے، چلو بازار میں کیونکہ عید کے دن ایسا میچنگ چاہیے، ایسا میچنگ چاہیے، اس کو ملانا، بچے کا ملانا۔ پتہ چلا اللہ کے بندے اور بندیوں نے اپنا آخری عشرے کا، روزانہ کا، رات کا وقت اور دن کا وقت کتنا سارا شاپنگ کی نظر کر دیا۔ بھائیو جس دن دنیا سے جانا ہوگا پتہ چلے گا ہائے ہائے وہ لمحات حیات ہم نے کیوں غفلت میں گزارے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل جنت جو جنت میں گئے انہی لمحات پر افسوس کریں گے کہ جو لمحات اللہ کی یاد کے بغیر گزرے۔ ہمیں اس مغربی تہذیب نے ایسا صبح سے شام، شام سے صبح، میرے پیارو جب چیزیں بھرو گے، جب چیزوں کی بھرمار ہوگی، اور جب یہ الا بلا گھر میں آئیں گی تو اس کے ملاقات نہیں آئیں گے۔ صفائی بھی چاہیے، اور جب خرابی ہو تو اس کو رینویشن بھی چاہیے، اور اس کی اصلاح درستگی بھی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین اکابر اولیاء اللہ سادگی سے رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم علی بینۃ من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، تم اپنے رب کی طرف سے راہ حق پر قائم رہو گے جب تک دو نشے تم میں ظاہر نہ ہو۔ کیا؟ نمبر 1 سکرت الجہل، جہالت کا نشہ، وہ سکرت حب العیش، اور عیش کی محبت کا نشہ جو آج دل و دماغ میں پھلا ہوا ہے، رچا ہوا ہے، بسا ہوا ہے، چھایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہمیں پتہ لگانا ہو کہ میرے دل میں یہ عیش و عشرت کے مزے اور بہاریں اور پرتکلف زندگی کے نشے، میرے دل اس کے نشے میں وہ تو نہیں ہو گیا ہے، جی نشہ تو نہیں چھا گیا اس پر، اور مدہوش تو نہیں ہو گیا، کسی اہل دل کو اپنا دل دکھاؤ، کسی اہل دل کو اپنا دل دکھاؤ، وہ بتائے گا کہ ہاں تم واقعی تمہارے دل میں نشہ چھایا ہے کہ نہیں چھایا۔ بہت خطرناک۔ خیر تو آج میری گفتگو کا موضوع ہے وقت کی حفاظت۔ میرے پیارو ان چیزوں میں جو وقت جائے گا کل میدان قیامت میں، قبر میں، جنت میں، اور حساب کے دن اور روز محشر میں، یہ سارا سوال ہے، سوال۔ بتاؤ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت لا تزال قدم عبد، دونوں روایتیں ہیں، بندے کے قدم ہٹیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر کہے میں گوائی، وعن شبابہ فیما ابلا، اور یہ جوانی کہے میں ختم کی۔ رات دن نیوز دیکھتے رہے ٹی وی میں، یہ بھی تو ایک چھوٹا سا ٹی وی ہے جو موبائل میں لے کے بیٹھے ہیں جی، اور خبریں پڑھتے رہے، اور ادھر گھومے ادھر شاپنگ ادھر چکر، اور اتنا سونا اور اتنا سونا اتنا سونا، اسی میں زندگی ساری ختم کر دی، کہے میں گزاری جوانی اور کہے میں ختم کی عمر۔ میرے پیارو یہی تو عمر اور یہی تو جوانی، یہی تو وقت ہے ہمارا جس کی میں حفاظت کی بات کر رہا ہوں۔ عمر کی حفاظت، جوانی کی حفاظت، یہ گویا کہ وقت کی حفاظت ہے۔ ہاں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ابن آدم زمانہ تیرا ہی تو نام ہے۔ اوئے ہوئے کیا پیاری بات ہے، ابن آدم زمانہ تیرا ہی تو نام ہے، ایک دن گزر جائے گا تو مطلب ہے کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا، بے شک۔ اسی لیے میں بہت سی مرتبہ طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، تم اللہ والا بننا چاہتے ہو، گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، جب تمہارا زندگی کا ہر دن گزر رہا ہے تو ایک اندازہ لگاؤ، تمہاری عمر اب 20 سال ہے مثلا، ٹھیک، اور لگاؤ کہ فرض کرو کہ میں 40 سال زندہ رہوں گا، اس 40 سال کو دنوں پہ تقسیم کرو۔ اب تو ٹائمز کیلکولیٹر ہے، لمحے میں 40 کو ٹائمز کرو 360 365 جو بھی، اور کرنے کے بعد اب وہ دن بناؤ کتنے بنے۔ میں مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر وہ دن جو ہے 10,000 بنے، ایک مثال ہے جی، وہ دن 10,000 بنے تو چھوٹے چھوٹی 10,000 پرچیاں بنا لو، ٹائم نہیں لگے گا،
ارے کوئی دانے وانے کوئی ایسی چیز لے لو، 10,000 مل جائے گی، کچھ پیسوں میں مل جائے گی اگر اس کے کاٹنے میں اور بنانے میں وقت لگے۔ اور میرے پیارے، اگر واقعی سچی فکر ہے اور واقعی تجھے اپنی اصلاح چاہیے اور آخرت کا استحضار چاہیے اور وقت کو آخرت کے صحیح کاموں میں گزر جائے میرا وقت، اور دنیا کے ان الا بلا کے جھمیلوں سے میری حفاظت ہو جائے، دین میں عبادت میں طاعت میں گزر جائے، تو جب رات ہو تو ایک پرچی ادھر گرا، ایک اپنا ڈبہ بنا لے اس میں سے اور ادھر گرا، اور پھر دیکھتا رہے، ہاں گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، میری زندگی کے دن گھٹ رہے ہیں۔ پیارو، ہم تو ادھر کو جوان ہوتے ہیں، جوان، اور آگے بڑھتے ہیں عیش و عشرت کی طرف، اور ہم سوچتے ہیں اب 40 کا ہوا، اب 50 کا ہوا، اب 2 فیکٹریاں، 3 بنگلے، اور اب یہ اور اگلے پھر یہ شادیاں اور ان کی وہ خیال میں بھی نہیں آتا کہ تو آگے کی طرف جا رہا ہے، اصل میں تو پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت ڈاکٹر دلی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا، بڑا نصیحت والا ہے: قدم سوئے نظر سوئے دنیا، قدم سوئے عقبا، قدم آخرت کی طرف، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، مرقد قبر، غالباً حضرت کے شعر میں یہی ہے، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ ارے میاں آگے جا رہا ہے، جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو اور گاڑی آگے جا رہی ہو اور نظر پیچھے ہو، ٹکرائے گا کہ نہیں، مرے گا کہ نہیں، نقصان اٹھائے گا کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، بیان سننے والوں، دھیان سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، ہم سب اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کھائیں اور ذرا دیکھ لیں، ہم بظاہر آگے کو جا رہے ہیں لیکن زندگی کے ایام کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے بچوں سے کہا، طلباء سے، اپنے یہ بنا کے رکھ لو، ایک ادھر گراؤ اور گرانے کے بعد سوچو آج میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا، اگر وہ 10,000 تھے تو 9,999 رہ گئے۔ نمبر 1 یہ کام کر لو، اور نمبر 2 محاسبہ اور مراقبہ، اس کے بعد دیکھو کہ گناہ چھوٹتے ہیں کہ نہیں، آخرت کے اعمال میں آدمی لگتا ہے کہ نہیں۔ جی اس لیے میرے عزیزو، جو میں نے عرض کیا کہ آج وقت پر بات ہے، اللہ عز و جل سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہ مضمون آیا، اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، کیوں؟ اس لیے کہ یہی زمانہ ہمیں بہت کچھ نجات و فلاح کی منزلیں طے کرا سکتا ہے، اور یہی زمانہ اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہے جی تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یا تم کاٹو ورنہ تو وہ تمہیں کاٹے گا۔ جی ہاں، بہرحال خلاصہ یہ ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے آج کے مختلف مشغلے ایسے ہو گئے کہ جس نے ہماری زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت کھا کے ختم کر دیا، ختم ہو گیا، اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ جی ذرا سی چیز ہے شاپنگ کے لیے، وہ فلاں دکان پہ جانا ہے، سیل نکلی ہے، ارے سیل نکلی، تیرے 100 رین بچیں گے اللہ کے بندے، $100 اور 100 ریال بچیں گے، تیرے 100 روپیہ بچیں گے، تیرے 3 گھنٹے چلے گئے، 4 گھنٹے چلے گئے۔ اور ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ، ورنہ یہ ہماری خواتین اور عورتیں جی اس وقت جو انڈیا اور پاکستان وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں کے بازاروں میں جو منظر بپا ہوتا ہے، الامان الحفیظ پھر رہی ہے کہے کے لیے عید کے دن کی بہاریں منانے کے لیے، رمضان کی قیمتی راتیں، 27ویں رات، 25ویں رات، اور ہر رات قیمتی آخری عشرے کی، کہاں جا رہے قدم؟ شاپنگ کی نظر، آئے تھکے تھکائے، دن میں گئے رات میں گئے، کھانوں میں پینوں میں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، سوچ سمجھ کے وقت گزارو، اس طرح گزارو کہ کل کو غفلت نہ ہو، کل کو حسرت نہ ہو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، میرے آپ کے محبوب نبی آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی 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 ارشاد، انتہائی قیمتی ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ جی ہاں، شبابک قبل حرمک، ابھی جوانی کا زمانہ ہے، یہ ایام گزر رہے ہیں، اوقات گزر رہے ہیں، تو بوڑھے ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا مطلب غنیمت جاننے کا؟ کیا مطلب غنیمت جاننے کا؟
میرے پیارو غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے گزارو، دین کے کام کر لو، آخرت کی تیاری کر لو. یہ دنیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میرے بھائیو، یہ جو اوقات حیات، یہ زندگی، یہی تو اوقات ہی تو زندگی ہے. جس دن یہ ختم، زندگی ختم. یہ ہمیں ملے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، کیسے اعمال کرتے ہیں. اس لیے نہیں ملے. جیسے میں نے بتایا، مباحات اتنے بڑھا لیے مغربی ملکوں میں رہنے والوں نے. میں نے اپنے بچپن میں اپنے ہند و پاک کے علاقوں میں اپنے جو بڑے ہمارے گزرے اور علماء گزرے، ان کا رہنا سہنا اور طور طریقہ دیکھا. ان کا کچھ وقت لگتا ہی نہیں تھا ان سب چیزوں میں، کھانوں میں، پینوں میں اور نہانے میں اور کپڑوں میں اور اس میں اور اس میں. بہت معمولی، عسر عشیر. آج ہماری زندگیوں کے نقشے غور کر لیجئے، خود دیکھ لیجئے. ابھی چند دن پہلے میں نے روایت پیش کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی بیوی اور ہماری امہات المؤمنین، جی کیا فرمایا؟ ان اردت اللحوق بی، اے عائشہ اگر آخرت میں جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے اور ملنا چاہتی ہے تو اپنے لیے صرف اتنا توشہ رکھنا جتنا ایک مسافر سوار توشہ رکھتا ہے. میرے پیارو، کیا یہ الفاظ مطلب ہماری سمجھ میں نہیں آتے؟ ہم کو پتہ نہیں چلتا کیا کہا گیا اس میں. جب وہ سامان زیادہ ہوگا تو اوقات زندگی اس پر لگیں گے. بہت ہی اہم نصیحت ہے، کم سے کم رکھو تاکہ کم سے کم زندگی کا وقت خرچ ہو اور اپنی کتابوں میں، تعلیم میں، دین کے پڑھنے لکھنے میں. بہرحال تو میں بہت کچھ بتانا تھا، لیکن وقت کی رعایت ضروری ہے تاکہ یہ اوقات ایسے چلے ہوئے ہیں. آپ حضرات عبادت کریں اور تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں رہیں. 4-5 منٹ میں خلاصہ بتاتا ہوں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لینا. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے. میرے پیارو، یہی تو مضمون میں نے شروع کیا. جب تم صحت مند ہو اور خالی وقت ہے تو ایسے کیوں گزارتے ہو؟ فائدہ اٹھاؤ. آخرت کے اعمال، دین سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، ذکر اللہ. کتنے آج رمضان میں جوان ہوں گے، اٹھیں گے ظہر کے وقت میں اور پھر کچھ ادھر ادھر کچھ تھوڑا بہت کیا اور بقدر ضرورت فرض نماز پڑھی. میں کہتا ہوں ڈیوٹی جیسے ڈیوٹی ادا کی جاتی ہو جیسے ڈیوٹی ادا کی جاتی ہو. اللہ ہمارا خالق، اس کے ساتھ ڈیوٹی والے معاملہ کرنا ہم کو. صحت کو غنیمت جانو. حدیث نے بتایا ہے، اکثر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. صحت کے زمانے میں جب بیمار پڑتے تو کہتے ہیں عجیب دعا کر دو، اگر اب کے صحت مل گئی نا تو ارادہ یہ ہے کہ پوری زندگی کو دین پہ وقف کر دوں گا. میرے سے کہا باتوں نے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، ابھی جب فرصت میں ہو اور صحت ہے اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ. قوت بدن ہے، خوب مجاہدات کرو. قوت بدن ہے، لوگوں کے نفع کے خوب کام کرو. قوت بدن ہے، راتوں کو خوب جاگو. اور وغناک قبل فقرک، اپنے فقیر ہونے سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. ہاں، ابھی جہاں جہاں وجوہ خیر میں اور خیر کی راہوں میں خرچ کرنا کر لو. جس دن فقر آ گیا پھر پریشانی کھڑی ہوگی، پھر کچھ موقع نہیں ہوگا. وفراغک قبل شغلک، اور مشغولیتیں تمہیں گھیر لیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ. اگر فارغ ہو تو غنیمت جانو. میں آج کل اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، بھائی ہم کاروباری لوگ ہیں اور کاروبار کرتے، بہت اچھا رمضان گزرا، خوب فراغت کا گزرا. ورنہ ان دنوں میں اکثر کاروبار لیے لوگ ایسے مشغول ہوتے ہیں. تو بھائی تکوینی طور پر ہم تو کہیں گے اللہ عز و جل کی طرف سے ہم کو ایسی فراغت ملی اور آپ سب کو ملی ماشاءاللہ. تکوینی طور پر خیر کا نظام ہوا. اب وہ اس کی خوش نصیبی ہے جس نے اس کو موبائلوں کی نظر کر دیا، اور ایک وہ شخص ہے، جی وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے جو ہے اس کو صحیح طرح سے گزارا. بہرحال وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے، جس دن یہ اس کارخانے عالم سے تمہیں کوچ کر کے جانا ہے، مسافر خانے سے چلتے بننا ہے. جی ٹرانزٹ روم میں دبئی میں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، ریسپشن سے فون آیا چلو آپ کا جہاز تیار ہے. میرے پیارو، ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے. جی ایک دن ایسا ہی ہونے والا ہے. الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب قلیل عمرنا فی دار دنیا فمرجعنا الی بیت التراب. جلد ہی فون وہ کال آ جائے گی، ملک الموت آئے گا اور لے کے چلے گا. یہ ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ
جی اور اسی طرح بہت سارے اکابر کا مجھے آپ کو سنانا تھا اور بتانا تھا، اب وقت نہیں رہا. ایسے اپنے اوقات کے پابند تھے اور ایسے قیمتی انداز سے وقت گزار کے گئے. امام نووی کا میں نے بتایا، آپ نے نام سنا ہوگا اکثروں نے، کتنے بڑے محدث اور شارح حدیث کی کتابوں کے. 45 سال عمر، 45 سال. حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی جی فرنگی محلی غالباً 39 یا 49 صرف. مولانا قاسم نانوتوی. تو کیا بات ہے جی؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ایک منٹ سیکنڈ کو ایسے گزارا، ایسے انہماک کے ساتھ، تو کام یا شاندار زندگی گزار کے گئے. بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور آج کا جو وقت کا یہ بیان تھا، اس بیان کے نتیجے میں اخیر میں بس ایک نصیحت کر کے اور پھر اس بیان کو میں ختم کر رہا ہوں. اپنے تمام متعلقین اور دوست احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نمبر 1، آج ہی سے، اگر اب تک نہ بنایا ہو، آج ہی سے نظام الاوقات بنا لو. نظام الاوقات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے سے بڑا مشکل کام بھی نظام الاوقات کے بعد بالکل آسان ہو جاتا ہے. اور ایک جگہ تو کچھ اس طرح فرمایا، وہ آدمی ہی کیا آدمی ہے کہ جس کی زندگی کا نظام الاوقات ہی نہ ہو. تو نظام الاوقات بیٹھ کر اطمینان سے بناؤ اور دیکھو کون سا کام کتنے درجے میں ضروری ہے، جو غیر ضروری ہو، جس کے بغیر کام چلتا ہو، جو اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو، جس کو عید بعد مؤخر کیا جا سکتا ہو، سب کو نکالو. کانٹے کی طرح سے، پھولوں میں کانٹے ہیں، سب کو نکالو کانٹوں کی طرح سے، اور وقت کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ عبادات میں گزرے. نمبر 1 اور نمبر 2 نصیحت کرتا ہوں، تعیش و تکلف والی زندگی سے بالکل دور ہو جاؤ، ورنہ موت کے دن بڑی حسرت ہوگی، بڑی حسرت و بڑا افسوس ہوگا. ہائے ہماری زندگی کا اکثر وقت تو دنیا کے اس جھمیلوں میں ختم ہو گیا. ہم کپڑوں میں اور صوفوں میں اور گاڑیوں میں اور مکانوں میں اور یہ بنگلہ اور وہ بنگلہ اور ایسی ونڈو اور ایسا دروازہ اور ایسا صوفہ اور ایسا فلاں، انہی میں لگے رہے اور ان کے تصحیح میں اور اصلاح کرانے میں اور رنگوں کے چھانٹنے میں اور اس میں اس میں. یہ میرا مفصل مضمون ہے. کسی دن ان 4 باتوں کو جو مغربی تہذیب کی بنیاد ہے میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہ 2 باتیں میری نصیحت یاد رکھ لو. نمبر 1 نظام الاوقات بناؤ، اور نمبر 2 تعیش و تکلف والی زندگی کو سے بالکل باہر آ جاؤ، ورنہ زندگی کے اوقات ضائع ہو کے رہ جائیں گے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہیں پر میں بات ختم کرتا ہوں. جہاں شوہر بیوی مل مل کے رہتے ہیں اور ظاہر ایک گھر میں ہے، ایک جگہ ہے، مختلف فیملیاں ہیں، ان سے بس یہ کہوں گا فہمائش اور سمجھانے کے انداز سے ایک دوسرے کو سمجھاؤ اور فہمائش اختیار کرو. اور میرے حضرت فرماتے تھے ریشم کی طرح اپنے موقف پر سخت رہو، ڈنڈے کی طرح نہ ہو. کہیں یہ باتیں سن کر اور ٹیڑھ پھیڑ نہ ہو جائے کہ تم یہ دیکھو یہ بیان سنو لہذا آج سے ایسا کرو ورنہ میں تمہیں گھر سے نکالوں گا. یہ میرا منشا ہرگز نہیں ہے. ان سب باتوں میں فہمائش ہونی چاہیے اور سمجھنا ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور تدریجاً چیزوں کو اپنے نظام زندگی پہ لانا چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اللہ